السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ زینب بنت مزعون، پیج 494. زینب بنت مزعون، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھی؟ آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی. نام زینب، والد کا نام مزعون بن حبیب بن وہب تھا. سیدہ زینب کے 3 بھائی تھے. ایک کا نام عثمان بن مزعون کا نام تو سنا ہی ہوگا. دوسرے کا نام قدامہ اور تیسرے بھائی کا نام عبداللہ تھا. اور یہ تینوں سیدنا مزعون رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے شادی کی. تو یہ کون ہوئی؟ حضرت عمر کی بیوی. حضرت عمر کو تو ہم خوب جانتے ہیں لیکن ان کی بیویوں کے نام نہیں معلوم. تو یہ ان کی بیوی تھی جس سے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر کا نام پتہ ہے؟ حدیث کورس والوں کو تو خوب پتہ ہوگا. عبداللہ بن عمر اور صحابیہ حفصہ نے جنم لیا. یہ حضرت حفصہ کی والدہ تھی جسے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. سیدہ زینب کے ایک اور بیٹے نے جنم لیا جس کا نام عبد الرحمن تھا. سیدہ زینب نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. سیدہ زینب کے تینوں بھائی اپنے بھتیجے سیدنا صائب بن عثمان کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پر روانہ ہوئے. سیدنا صائب کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی. صحابہ نے چپکے سے قریش سے خفیہ ہجرت کا سفر اختیار کیا تاکہ کسی مخبر کو اس منصوبے کا پتہ نہ چلے. لیکن سیدہ زینب کے خاوند سیدنا عمر بن خطاب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ قریش کی مجلس میں آئے اور انہیں بتایا کہ میں ہجرت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. علل اعلان انہوں نے ہجرت کی. جس میں جرأت ہے مجھے روکے. انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ یاد رکھنا جس نے مجھے روکنے کی کوشش کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ میرے سامنے آئے. کان کھول کر سن لو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. یہ تھی حضرت عمر کی شخصیت. کسی سے بھی ڈرتے نہیں تھے. ان کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. سیدنا صائب کا والد اور سیدہ زینب کا بھائی سیدنا عثمان بن مزعون بہت بہادر اور غیرت مند تھے. وہ مکہ معظمہ میں صبح و شام آزادانہ آتے جاتے. ولید بن مغیرہ اس کا حلیف تھا اور اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی قریشی سیدنا عثمان بن مزعون کو کوئی اذیت نہیں پہنچاتا تھا، جبکہ ان کے ساتھ دیگر مسلمان طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے. وہ صبح و شام یعنی عثمان بن مزعون جو تھے وہ صبح و شام امن اور سکون کے ساتھ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں آزادانہ آتے جاتے. انہیں اپنی صورت حال پر کوئی تعجب نہیں تھا. وہ کہتے کہ میرا صبح و شام امن اور سکون سے آنا جانا محض اس لیے ہے کہ مجھے ایک مشرک سردار کی ضمانت حاصل ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ جو تھا، خالد بن ولید کا باپ جو تھا، وہ ان کے ضامن تھے کہ کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور وہ کہتے کہ میرے ساتھی اللہ کی راہ میں ہولناک آزمائش اور اذیت میں مبتلا ہیں. مجھے اگر کوئی اللہ کی راہ میں تکلیف نہیں پہنچی تو یہ میرا نقص ہے. یہ سوچ کر وہ اپنے کفیل ولید کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے ابو عبد شمس،
آپ نے اپنے عہد سے وفا کی، میں آپ کی ضمانت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ ولید نے حیران ہو کر کہا، میرے بھائی کے بیٹے، کیوں، کیا ہوا؟ آپ میری ضمانت واپس نہ کریں ورنہ میری قوم کا کوئی شخص آپ کو اذیت پہنچائے گا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ قبیلے کا سردار اگر کسی کو امان دے دیتا تو پھر کوئی اور قبیلے کا شخص اس کو نقصان نہیں دیا کرتا تھا، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان نے کہا، نہیں، میں آپ کی ضمانت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آنا پسند کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں مجھے جو بھی تکلیف آئے میں خندہ پیشانی سے اسے قبول کروں گا۔ ولید نے کہا، تو پھر میرے ساتھ مسجد چلو، وہاں یعنی مسجد الحرام، وہاں سب کے سامنے اعلانیہ طور پر میری ضمانت کو واپس کرنے کا اظہار کر دو، یعنی سب کو پھر پتہ بھی چل جائے کہ تم اب میری کفالت میں نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو علانیہ ضمانت دی تھی۔ سیدنا عثمان بن مظعون اس کے ساتھ مسجد گئے۔ وہاں پہنچ کر ولید نے اعلان کیا کہ لوگوں، یہ عثمان آج میری ضمانت واپس کر رہا ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا، بالکل سچ ہے، اس نے میرے ساتھ وفاداری اور شرافت کا رویہ اختیار کیا، لیکن میں اللہ کے سوا کسی کی ضمانت لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں آپ سب کے روبرو اس ضمانت کو واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان بن مظعون وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب سیدنا عثمان بن مظعون وہاں سے چلے تو مشہور و معروف شاعر لبید بن ربیعہ نے یہ مصرع کہا جس سے سیدنا عثمان نے سنا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اس کا مطلب ہے کہ سن لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ سید عثمان نے کہا، لبید تم سچ کہتے ہو۔ اس نے فوراً دوسرا مصرع کہہ دیا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے، یعنی ختم ہو جائے گی۔ جب سیدنا عثمان نے دوسرا مصرع سنا تو انہوں نے فرمایا، اے لبید جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی۔ کتنے ذہین تھے، اے لبید جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صرف دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ آخرت کو ہر دم سامنے رکھتے تھے۔ پھر لبید نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشیو، تمہارے ایک مخالف ہم نشین کو کوئی گزر نہیں پہنچے گی۔ قریشیو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ایسا کیسے ہوا کہ تمہاری مجلس میں تمہارا مخالف امن اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی چونکہ ان کے شعر کو پلٹایا تھا تو جواباً اس نے کیا کیا، لوگوں کو بھڑکایا حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ سن کر ایک شخص اٹھا، اس نے سیدنا عثمان بن مظعون کی آنکھ پر زوردار ضرب لگائی جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ ولید وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا عثمان سے کہا، دیکھ لیا میری ضمانت کو مسترد کرنے کا انجام، میری ضمانت میں تم محفوظ تھے، ضمانت مسترد نہ کرتے تو تمہاری آنکھ ضائع نہ ہوتی۔ سیدنا عثمان نے فرمایا، میری جو آنکھ درست ہے وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائے تو مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی یا کوئی شکوہ نہیں تھا یا کوئی ریگریٹس نہیں تھے۔ اے ابو عبد شمس، میں اللہ کی ضمانت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ جب سیدنا عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے چہرے پر بوسہ دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، آپ ان کی جدائی پر غمگین تھے۔ سیدہ زینب نے ایک معزز گھرانے میں زندگی بسر کی، وہ خود بھی بڑی خوددار تھی اور ہر دل عزیز وفادار گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ اس گھرانے کے نگران امام عدل اور انصاف سیدنا عمر بن خطاب تھے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ زینب پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے۔ یہ تھا ان کا خاندان، چند باتیں ان کے خاندان سے متعلق مزید بھی آپ کی گوش گزار کروں گی۔ حضرت عثمان بن مظعون جو حضرت زینب کے بھائی تھے وہ بہت عبادت گزار تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر بوسہ دیا تھا۔ ان کے بارے میں ان کی جو اہلیہ تھی ایک دفعہ آئی تو یعنی پراگندہ حال تھی، کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، حالت بھی درست نہیں تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا حال یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، یعنی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے یہ بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے ملے اور ان سے کہا کہ عثمان، ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی، یعنی ہمیں بیلنس قائم کرنا ہے، پورا دنیا کی طرف بھی نہیں پلٹنا اور دین کی طرف اس طرح نہیں جانا کہ دنیا بالکل فراموش ہو جائے۔ دنیا سے اس کا حصہ لینا ہے جائز اور اعتدال کی حد میں۔ کیا میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون جو حضرت زینب کے بھائی تھے، یہ سنت کے بہت طالب تھے، یعنی سنت کی پیروی بہت کرتے تھے۔
عثمان بن مظعون کو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا تو وہ ان کے پاس آئے. آپ نے فرمایا اے عثمان کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کی سنت کا ہی طالب ہوں، یعنی جو آپ کرتے ہیں میں وہی کرنا زیادہ پسند کروں گا. آپ نے فرمایا بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی رات کو، روزے بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں. اے عثمان تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ بے شک تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، بے شک تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے، بے شک تم پر تمہاری جان کا حق ہے، لہٰذا کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو، نماز پڑھو اور سویا بھی کرو. یہ ہے اعتدال. اعتدال کیا نہیں؟ ساری رات سوتے رہنا یا پھر ساری رات نماز پڑھنا. تو ان دونوں ایکسٹریم میں سے درمیان کی راہ کیا ہے؟ سونا بھی اور نماز بھی پڑھنا. ام العلا سے روایت ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرہ ڈالا، انصار کون تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے. تو مہاجرین مکہ سے گئے تھے اور پھر وہ کہاں رہے تھے جا کر؟ کس گیسٹ ہاؤس میں؟ لوگوں کے گھروں میں رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، مواخات قائم کی تھی. تو اس میں قرہ ڈالا جاتا تھا کہ کون کس کے ساتھ جائے گا. تو حضرت عثمان بن مظعون کا جو قرہ تھا وہ ان کے حصے میں آیا، ام علا کے حصے میں آیا. ام علا کہتی ہیں پھر عثمان ہمارے ہاں بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے. ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے کہا ابو صاحب یہ عثمان کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو. میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں اکرام سے نوازا ہے. فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہی ہیں لیکن الفاظ تھوڑے سے اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں، غلو ہے ان میں. کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں مرنے کے بعد بہت اکرام سے نوازا ہے. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ تم جنتی ہو، تمہارا بڑا مقام ہوگا. یعنی مردوں کو جب کوئی فوت ہو جائے گھر میں تو بعض اوقات اس کو مخاطب کر کر کے یا آپس میں ایک دوسرے سے رو رو کے باتیں کرتے ہیں جو لوگ، ان میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں. کہتی ہے میں نے کہا واقعی مجھے تو کوئی علم نہیں. انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ میں نے تو ایسی بات کہہ دی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ اور کسے نوازے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. اپنے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے نا. پھر یہاں پر اعتدال کی ضرورت ہے. نہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے اور نہ ہی ایسی امید رکھنی ہے کہ جس میں بالکل انسان بے فکر ہو جائے اور سمجھے کہ میرے لیے تو جنت کی سیٹ پکی ہے اس لیے فکر کی بات نہیں. یعنی بے فکر ہو کے بھی زندگی نہیں گزارنی اور ہر وقت قلق اور پریشانی میں بھی نہیں گزارنی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. وہ کہتے ہیں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ حتمی طور پر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور بڑائی پتہ چلتی ہے کہ اصل فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، ہے بھی اور ہوگا بھی. ام علا نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، کبھی کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گی. دیکھیے کیا خوبی تھی نا صحابیات کی. ایک بات منہ سے غلط نکلی، تصحیح کی گئی، کوئی مائنڈ نہیں کیا، فوراً اس کی اصلاح کر لی اور کہا کہ آئندہ بھی نہیں کروں گی. اگر ہمیں کوئی نصیحت کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بات منہ سے نکال رہے ہیں، اول تو دین پڑے ہوئے لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے. ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ نپا تلا ہونا چاہیے، کیونکہ علم والے جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. ہے ایسا؟ تو انبیاء کس کام کے لیے آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اخلاق کی تکمیل کے لیے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
اگر کسی کے پاس دین کا علم تو بہت ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا حافظ حدیث ہو یا اور بہت بڑی بڑی باتیں جانتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر مینرز نہیں ہیں، اگر اس کو ہنسنے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنا نہیں آتی، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہونے کا طریقہ نہیں آتا، مینرز نہیں ہیں، ایٹیکیٹس نہیں ہیں، تو یہ علم اس کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ علم کو بدنام کر رہا ہے. کیا قرآن مجید پڑھنے کے بعد اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ہم لغو باتیں کر سکتے ہیں؟ فضول گفتگو کر سکتے ہیں؟ بیہودہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ فضول کی مجلسیں جما سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب تو یہ کہ پھر قرآن اندر دل میں گیا نہیں، حدیث کا علم اندر دل میں اترا نہیں. اور یہ کن کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جن کے دل میں علم نہ اترے، جن کے اندر ایمان نہ اترے، جن کے اندر علم نہ اترے، جن کے اندر اخلاق نہ ہو، جن کے اندر اخلاص نہ ہو، تو یہ علم ڈینجرس ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہوئے یا کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہوئے. لیکن اگر انسان ہے ہم پھسل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد یا دین پڑھنے کے بعد ہم فرشتے بن جاتے ہیں. فرشتے نہیں بن سکتے، لیکن شیطانی حرکات سے تو پرہیز کرنا چاہیے نا. غلطی ہوگی لیکن اگر کوئی سمجھائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے. کس نے مجھے کیوں ایسی بات کہی؟ اس کے ساتھ بیر رکھ لینا چاہیے؟ نہیں. تو آپ دیکھیے صحابی کی خوبی، کہنے لگی آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا. پھر میں سو گئی تو میں نے خواب دیکھا عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو جاری ہے. بہتا چشمہ کیا ہے خواب میں؟ صدقہ جاریہ. اور یہ کس کے لیے تھا؟ حضرت عثمان کے لیے. یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا بھی دیا، ان کے گمان کو سچ کر دیا. لیکن پھر بھی انسان کو بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے. کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں جو اوپینین دینا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. اسی طرح کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں یہ کہا، دونوں کی روح اللہ نے قبض کر لی. جو گناہگار تھا جس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے بخش دیا. اور جو یہ فتویٰ دینے والا تھا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا. کہ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ میری مخلوق کے بارے میں تم فیصلے کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. جب یہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اٹھے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، یعنی ایسے بازو پیچھے کیے، پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور قبر پر سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا. یعنی یہ آپ کی ان سے محبت تھی. حضرت زینب کے دوسرے بھائی، ایک بھائی تو یہ عثمان تھے، دوسرے بھائی قدامہ تھے. یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، ان کا مقام بہت بڑا ہے. اور حضرت عمر نے ان کو بحرین کا عامل بنایا تھا، گورنر بنایا تھا. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ کے ماموں تھے. ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر میں چھوٹے تھے. سب سے پہلا غزوہ جس میں انہوں نے شرکت کی وہ یوم خندق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے. یعنی ایک کپڑا ہے وہ اڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اڑ رہا ہوں. میں نے اس کا ذکر حضرت حفصہ سے کیا. حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا بے شک تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، بے شک عبداللہ نیک آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. انہوں نے خواب میں فرشتوں کو بھی دیکھا تھا. ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے جسے میں جنت میں جس جگہ بھی ارادہ کرتا ہوں یہ اڑا کے مجھے لے جاتا ہے. میں نے دیکھا جیسے دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آگ کی طرف لے جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور اس سے کہا کہ چھوڑ دو.
یعنی اسی خواب میں دوسرے روایت میں کیا آتا ہے کہ کوئی ان کو دوزخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو فرشتوں نے ان کو چھڑایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی واقعہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ آپ کی بہت اتباع کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اگر مختصر بھی یاد ہے تو بتائیے. السلام علیکم. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں جب سفر میں ہوتے تو ہر اس مقام پہ رکتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی اونٹنی کو بھی اسی طرح سے گھما کر بٹھاتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے. حدیث روایت کرتے ہوئے اپنے قمیض کا ایک بٹن کھول دیتے تھے، کیونکہ جب انہوں نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو آپ کا بھی وہ بٹن کھلا ہوا تھا. اسی طرح سبتی جوتے پہنتے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن پر بال نہیں تھے. آپ نے انہی پر وضو کیا، میں انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. پھر زرد رنگ پہننا پسند کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جاننے کی کوشش کرتے. جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بلال، اسامہ اور عثمان بن طلحہ تھے، تو دروازہ بند ہو گیا، یعنی اور کوئی اندر نہیں جا سکا. ابن عمر کہتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا بعد میں، اور میں نے بلال سے پوچھا کہ کعبہ کے اندر کیا تھا، اور آپ نے کہا نماز پڑھی تھی. تو بتایا گیا کہ 2 ستونوں کے درمیان. ابن عمر کہتے ہیں مجھے یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھی، یعنی اتنی ڈیٹیل جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں. اور پھر نہ صرف یہ کہ خود جانتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا تو اس پر غصہ بھی کیا کرتے تھے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو. تو ان کا بیٹا جس کو واقد کہا جاتا تھا وہ بولا تب وہ اس کو خرابی اور بگاڑ بنا لیں گی، یعنی میں نہیں اجازت دوں گا. تو ابن عمر نے ان کے سینے پہ مارا اور کہا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں، یعنی تمہاری بات بڑی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ترغیب بھی کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس کو باقاعدہ سکھایا بھی کرتے تھے. خود بھی تہجد گزار تھے، بہت باادب تھے، بہت مینرفل تھے. قرآن کی تلاوت کرتے وقت کچھ بولتے نہیں تھے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، یعنی خود تعمیر کیا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی، یعنی اکیلے سارا گھر تعمیر کیا. اپنے نفس کا بھی بہت محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت زینب کی بیٹی حضرت حفصہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی خاتون تھی. صوامہ قوامہ، کتابت اور طب کا علم رکھنے والی تھی، یعنی لکھنا بھی جانتی تھی اور طبی نسخے بھی معلوم تھے. حضرت زینب بنت مخزوم کی اولاد یا ان کی مزید اولاد ان کے پوتے سالم بن عبداللہ تھے. سالم کو کون جانتا ہے؟ جی کون تھے وہ؟ یہ سالم بن عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. یہ سالم ان کے پوتے ہیں حضرت زینب کے. فقہائے مدینہ کے بارے میں نہیں معلوم. دیکھیے لائبریری ہے اوپر آپ کی، مختلف شخصیتوں کے بارے میں کھڑے کھڑے بھی کتابوں کو کھنگالا کریں، دیکھا کریں اور تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ابن عمر کے بہت مشابہ تھے. امام مالک کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کے زمانے میں کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں تھا جو پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مشابہ ہو، زہد میں، فضیلت میں اور زندگی بسر کرنے میں. یعنی صرف شکل و صورت میں اپنے باپ کے مشابہ نہیں تھے بلکہ نیکی اور تقوی اور زہد میں بھی. فقہائے اہل مدینہ میں سے تھے. 7 لوگ تھے فقہائے اہل مدینہ میں سے. ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ نہ کرتا جب تک کہ ان سب کی طرف سے وہ مسئلہ پیش کیا جاتا اور وہ اس میں غور کرتے اور مل کر ایک رائے قائم کرتے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا. یعنی ایک کمیٹی تھی یا گروپ تھا فقہا کا، جب کوئی سوال آتا تو وہ سارے غور و خوض کرتے اور پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا. ان کی جو حدیث کی نریشن ہے، چین ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذھب. شکر، یہ پتہ ہے. اور صحیح ترین سند ہے زہری ان سالم ان ابیہ. پھر ان کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ بن عمر کے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ ثقہ تھے اور حدیثیں کم روایت کرتے تھے. پھر حمزہ بن عبداللہ، ان کو بھی فقہائے اہل مدینہ میں ذکر کیا گیا ہے.
سالم کے حقیقی بھائی تھے. پھر بلال بن عبداللہ، یہ سب حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ بھی فقہاء اہل مدینہ میں سے تھے. پھر عبید اللہ بن عبداللہ، پھر زید بن عبداللہ، پھر پڑپوتے ہیں عبداللہ بن واقد، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، زید بن محمد. تو یہ ہے حضرت زینب کا خاندان. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، نہیں تو میں اگلی صحابیہ پڑھا دیتی ہوں. کوئی بات جو سیکھی ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہے. استاذہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ جو عثمان بن مظعون تھے، ایک طرف تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کتنی زیادہ کرتے تھے، لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی آپ نے حتمی بات نہیں کی. تو حتمی بات ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. امید البتہ اچھی جو ہے، گمان یہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں وہی بات ہے کہ بہت لرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ بعض اوقات جن سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم غلو کا شکار ہو جاتے ہیں نا. غلو ہوتا ہی وہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہے کہ اعتدال ہو، محبت ہو، نفرت ہو، غصہ ہو، غم ہو، ہر چیز میں اعتدال ہی خوبصورتی. بالکل. اور دوسرا یہ جو ابھی عبداللہ ابن عمر والی بات تھی کہ سنتوں پہ عمل والی، مجھے بھی وہ والی بات یاد آ رہی تھی کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے کان میں بانسری کی آواز آئی تو انگلیاں ڈال لی تھی عبداللہ ابن عمر نے، اور ساتھ نافع تھے شاید ان کے. تو انہیں بھی یہی کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے گزرا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح انگلیاں ڈال لی تھی اور دور نکل گئے تھے. تو اسی کو فالو اس موقع پر انہوں نے کیا تھا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.